بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، 12 فروری 2026 کو بنگلہ دیش کے اندر عام انتخابات ہوئے اور آج ہمارے پاس اس کے مکمل نتائج اور پارٹی پوزیشن پہنچ چکی ہے۔ آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ کس پارٹی نے کتنی سیٹیں حاصل کی، کون سی پارٹی جیت گئی، کون سی پارٹی ہار گئی، اور جو ساتھ میں انہوں نے ریفرنڈم کیا تھا اس ریفرنڈم کے اندر کس کے حق میں زیادہ ووٹ پڑے، اور ریفرنڈم کے اندر عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا کیا۔ اس کی مکمل تفصیل آج آپ کو اس مختصر سی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین، اچھی اور سچی اور معلوماتی ویڈیو گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، بنگلہ دیش کے اندر 2 دن پہلے عام انتخابات ہوئے ہیں، اور وہ صرف عام انتخابات نہیں تھے بلکہ وہ ایک نئے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور ایسا بنگلہ دیش جو آج سے 3-4 ماہ پہلے بالکل الگ نظر آ رہا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہی وہاں سے شیخ حسینہ کو نکالا گیا اس کے بعد بنگلہ دیش کا تمام ماحول تبدیل ہو چکا ہے، اور بنگلہ دیش کی عوام کے ذہن بالکل تبدیل ہو چکے ہیں، اور عوام نے کیا رائے دی اس کی مکمل تفصیل آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا، اور آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس پارٹی نے کتنی سیٹیں حاصل کی۔ تو ناظرین و سامعین، بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کی کل جو سیٹیں ہیں ان کی تعداد ہے 300 سیٹیں ہیں ٹوٹل، لیکن الیکشن ہوا 297 سیٹوں کے اوپر، اور ان میں جو سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی گئی وہ BNP نے حاصل کی ہیں، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے، جو خالدہ ضیاء کی پارٹی تھی، جو مرحومہ ہے، جو پہلی وزیر اعظم ہے بنگلہ دیش کی، اور ابھی ان کو لیڈ کر رہے تھے ان کے بیٹے طارق رحمان صاحب۔ تو اس پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کی ہے، اور اس نے ووٹ حاصل کیے ہیں، سیٹیں جیتی ہیں 212 سیٹوں کے اوپر اس نے اکثریت حاصل کی ہے، اور یہ اب حکومت بنانے کی پوزیشن میں واضح طور پر ہے، اور 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ انہوں نے یہاں سے جیت حاصل کی ہے۔ اور اس کے بعد جماعت اسلامی کا جو اتحاد تھا اس نے حاصل کی ہیں 70 سیٹیں، اور یہ دوسرے نمبر پر یہ پارٹی آئی ہے جماعت اسلامی، جو بہت عرصہ سے بہت ساری تکلیفیں برداشت کر رہی تھی اور بڑی دبائی ہوئی تھی یہ شیخ حسینہ کی طرف سے، لیکن اب یہ ابھری ہے پارٹی، اور اس نے بھی واضح جو ہے وہ اکثریت حاصل کی ہے، اور 70 سیٹیں جیت کر یہ دوسرے نمبر پر آئی ہے۔ اس کے بعد نیشنل سٹیزن پارٹی جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آئی ہے، اور اس نے بھی 6 سیٹیں جیتی ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی جو ہے وہ متحرک پارٹی تھی جس کا نام ہے تحریک طلبہ یا طلبہ تحریک۔ یہ جو طلبہ تحریک ہے اس نے اصل تحریک چلائی تھی، اور شیخ حسینہ کی جو حکومت ہے اس کا پانسا انہوں نے پلٹا تھا، اور یہ اس کو یہاں بنگلہ دیش سے نکالنے کے اصل موجب یہ تھے۔ انہوں نے بڑی تحریک چلائی، بڑی قربانیاں دی، بڑی جد و جہد کی، بڑی محنت کی۔ ان کو بھی 3 سیٹیں ملی ہیں تحریک طلبہ، لیکن ان کو اپنی جد و جہد کے مطابق سیٹیں نہیں ملی۔ جب وہ طارق رحمان صاحب آ گئے تو پھر لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی، انہوں نے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں، اور یہ تحریک طلبہ جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ 3 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر پارٹیوں نے، مختلف پارٹیوں نے 6 سیٹیں حاصل کی ہیں، اور جو ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ یہاں سے تقریباً 59% لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ ڈالے ہیں، اور یہ ٹرن آؤٹ بہت بہتر ہے، کافی سارے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ جو ووٹ پڑے ہیں، جو الیکشن ہوا ہے، یہ صرف الیکشن نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریفرنڈم بھی تھا۔ 2 پرچیاں تھیں، 2 بیلٹ پیپر تھے، اور ہر بندے کو وہ 2 ملے ہیں، ایک تو تھا ووٹ کا اور دوسرا ریفرنڈم کا۔ تو عوام نے دونوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا،
اور اس طرح یہ الیکشن 12 فروری کے ہوئے اور یہ کچھ نتائج تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کچھ معلومات تھی، باقی انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دینا۔